یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ عزوجل مفتی صاحب طلباء کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ سلسلے کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مفتی صاحب، یہ طلباء کی جانب سے کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک طالب علم نے سوال کیا ہے کہ بسا اوقات درجے کے اندر استاد صاحب سبق جب سمجھا دیتے ہیں، اس کے بعد استاد صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا، اور کئیوں کا تکیہ کلام بھی ہوتا ہے، کئی قصداً پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو سبق سمجھ آیا کہ نہیں آیا۔ تو اب کئی طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو سبق سمجھ میں نہیں آیا ہوتا، اس کے باوجود وہ سر ہلا دیتے ہیں یا ہاں کہہ دیتے ہیں، تو ان کا یہ طرز عمل کیسا؟ کیا یہ جھوٹ میں آئے گا؟ اور ایسی صورت میں کہ جب سبق سمجھ نہ آیا ہو تو طالب علم کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نہ سمجھ آئے اور اس کے اوپر سر ہلا دینے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ سمجھ آ گیا، تو یہ اعضاء کے جھوٹ میں آ جائے گا۔ جیسے زبان کا جھوٹ ہے، اسی طرح اعضاء کا بھی جھوٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی ایسے ہی گناہ ہے جیسے زبان سے جھوٹ بولنا۔ تو اگر سبق سمجھ نہ آئے تو اگر تو استاد صاحب کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ دوبارہ پوچھنے پر بتا دیں گے تو پھر تو انہی سے پوچھ لیا جائے، اور اگر طبیعت یا مزاج ایسا ہے کہ دوبارہ نہیں بتاتے پھر خاموشی اختیار کی جائے اور اپنے کسی کلاس فیلو سے جو اپنے ساتھ پڑھنے والا ہے اس سے سبق کو سمجھ لیا جائے۔ اب یہ اس مسئلے کی حد تک تو یہ جواب ہے کہ اس بات کے اندر سر نہ ہلایا جائے بلکہ خاموشی اختیار کر لی جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور ریزن ہے، ایک اور چیز ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھے نیک آدمی کچھ چیزوں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی اور لا علمی کے اندر وہ گناہ یا وہ فعل ان سے سرزد ہوتا رہتا ہے۔ جیسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز پکڑنی ہے تو دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ سے پکڑ لی، کوئی کام شروع کیا تو بغیر بسم اللہ شریف پڑھے شروع کر لیا۔ یہ ہماری روٹین کے اندر ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو جیسے آپ صبح سبق شروع کرتے ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کتاب کھولی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کتاب شروع کی، یا جب آپ اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو حلقہ جب لگاتے ہیں اور اس وقت آپ کتاب کھولی ہے تو اب بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں۔ یعنی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے معمولات سے خارج ہوتی ہیں۔ اب یہ جیسے یہ جھوٹ کی بات یہاں پر ہے کہ سر ہلا دیا کہ ہاں سمجھ آیا، بعض اوقات تو اس کی طرف توجہ ہوتی ہے کہ مجھے سمجھ آیا نہیں اور میں سر ہلا رہا ہوں، بعض اوقات توجہ ہی نہیں ہوتی۔ تو تھوڑا سا اپنے قول و فعل کی طرف اس اعتبار سے توجہ دینے کی حاجت ہوتی ہے کہ ہماری زبان سے یا ہمارے اعضاء سے ایک بے توجہی کی وجہ سے تو گناہ نہیں ہو رہا۔ جیسے غیبت کا معاملہ ہے نا، غیبت کے بارے میں یعنی بعض اوقات ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایک شخص نے غیبت پر بیان کیا، بھرپور مذمت بیان کر دی، بیان ختم ہوا ساتھ ہی غیبت بھی کر دی۔ اب اسے توجہ دلانا کہ یہ آپ نے کیا بول دیا، تو کہتا اچھا میں نے توجہ نہیں دی، یعنی اس نے پورا بیان بھی کر دیا لیکن اس کے باوجود وہ اسی کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے یہ جھوٹ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جھوٹ پر تھوڑا سا ہم غور کریں گے نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے روزمرہ کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
کہ جن کو ہم معمولی سمجھ کے بول دیتے ہیں لیکن وہ جھوٹ ہوتی ہیں. تو غیبت ہے, جھوٹ ہے, اسی طرح ریاکاری کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آ جاتی ہیں. تو تھوڑا اپنے اقوال و افعال کا خود محاسبہ یعنی خود احتسابی جسے کہتے ہیں وہ کرنی چاہیے. تو اب درجے کے اندر بھی تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کریں گے کہ میں درجے کے اندر کسی بھی غیر شرعی امر کا مرتکب تو نہیں, یعنی کسی کی حق تلفی کے اندر, جیسے بیٹھنے کے اندر ہی کسی دوسرے کی جگہ پر بیٹھ گئے یا کسی دوسرے کو تھوڑا سا دھکا دے کے مزید ادھر ادھر کر دیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی اصل میں آدمی کا کردار بناتی ہیں, کیونکہ ہم جب چھوٹی چیزوں پر توجہ نہیں دیتے, وہ چھوٹی چیزیں رہتی تو چھوٹی ہیں لیکن تعداد میں بہت بڑھ جاتی ہیں. اس میں ایک غلطی کی, اس کام میں غلطی کی, اس کام میں غلطی کی. اب وہ زندگی کے 25 کاموں میں مجموعی طور پہ وہ 25 غلطیاں ہیں. اب چھوٹی چھوٹی 25 غلطیاں بھی ہوں گی تو مجموعی طور پہ بہت زیادہ بن جائیں گی. تو لہٰذا یہ درجے کے اندر یعنی استاد کے سامنے بھی گناہ تو معاف نہیں ہو جاتا کہ وہاں پر اگر سر ہلا دیا, جھوٹ بول دیا تو گناہ معاف ہو گیا, ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا وہاں درجے میں ہوں یا اپنے جب ہلکے لگے ہوتے ہیں اس وقت ہیں, یہ جب ناظم صاحب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اب ناظم کے سامنے جھوٹ بولنے کا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ سزا سے بچنے کے لیے, سرزنش سے بچنے کے لیے, ڈانٹ ڈپٹ سے بچنے کے لیے کئی مرتبہ جو ہے نا وہ توریہ کر دیتا, بات کو گھما دیتا ہے اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ میں نے کیا کیا. پھر یہ چیز عادت کے اندر شامل ہو جاتی ہے, پھر یہ جھوٹ جو ہے یہ عادت کے اندر شامل ہو جاتا ہے, اور پھر وہی ہے کہ مسلسل وہ آدمی جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کے غلط ہونے کا احساس ہی ذہن سے نکل جاتا ہے. تو لہذا استاد کے سامنے بھی یہ معاملہ ہے کہ اگر استاد نے پوچھا کہ سبق سمجھ آ گیا, اگر نہیں آیا تو سکوت اختیار کر لیں. نہیں کہہ سکتے ہیں تو بول دیں, اگر نہیں سمجھ آیا تو سکوت اختیار کر لیں. تو یوں جو ہے وہ جھوٹ سے بچ جائیں گے. ورنہ اگر سر ہلا دیا کہ ہاں سمجھ آ گیا اور واقعی سمجھ نہیں آیا تھا تو پھر یہ جھوٹ ہی ہوگا. وہاں نہ توریہ چلے گا نہ کوئی اور دوسرا کوئی ہیلا بہانا چلے گا. تو وہاں تھوڑا سا اپنے طرز عمل کے اوپر غور کر لینا چاہیے. یہ روحانیت میں بھی کمی آئی کہ استاد سے جھوٹ بول رہا ہے, کتاب سامنے ہے, بعد وہ قرآن پاک سامنے ہوتا ہے, اور علم حاصل کرنے کے اندر یہ جھوٹ سے تو خیر لازمی بات ہے کہ روحانیت کی میں کمی کیا ہوگی, روحانیت فنا ہی ہو جائے گی بالکل. یعنی جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے, ایک اتنا بڑا گناہ ہے, تو اس کی وجہ سے تو روحانیت کا تو نام نشان. جھوٹا آدمی یعنی صاحب روحانیت بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے, تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جھوٹا آدمی صاحب روحانیت بن جائے. تو روحانیت اور جھوٹ کا تو آپس کے اندر کو میل ملاتی نہیں ہے. ضمن اس میں یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک طالب علم کو سمجھ نہیں آئی اور وہ استاد صاحب سے کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی, آپ دوبارہ سمجھا دیں. تو اب استاد کتنی مرتبہ سمجھائے, ایک طالب علم پھر سمجھ نہیں آئی پھر دوبارہ سمجھا دیں, تو اس کا وہ گھر سے عبارت بھی نہیں پڑھ کر آیا, اس نے تیاری بھی نہیں کی ہے, اب وہ بار بار استاد کو مجبور کرتا ہے. تو کیا استاد اس کو بار بار سمجھاتا رہے, کیا کرے؟ دیکھیں بار بار سمجھانے میں اس طالب علم کا تو فائدہ ہے, لیکن بقیہ کی حق تلفی ہے. ایک طالب علم کو 4 مرتبہ سمجھا دیا, لیکن وہ جو پہلی مرتبہ میں بقیہ سمجھ کے بیٹھے ہوئے ان کا کیا قصور ہے؟ تو لہذا استاد جو ہے وہ اتنی مرتبہ سمجھائے گا جتنی دیر میں درجے کی اکثریت سمجھ لیتی. اگر پہلی مرتبہ میں اکثر و بیشتر طلبہ سمجھ گئے تو استاد نے اپنا فرض ادا کر دیا. اب تبرعاً اگر وہ یہ چاہتا ہے یعنی کرنا چاہے کہ طلبہ نے چند ایک نے کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے دوبارہ سمجھا دیں, لیکن زیادہ تر یہ 2 مرتبہ ہی ہوتا ہے. 2 مرتبہ سے اوپر پھر دوسرے طلبہ کی حق تلفی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور طالب علم کا سوال ہے کہ, اور یہ عام طور پر ہوتا ہے جب بھی کوئی تربیتی نشستیں ہوتی ہیں, فکری نشستیں ہوتی ہیں, کوئی ہمیں سمجھانے بیٹھتا ہے, تو یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے اور یہ طلبہ کے اندر پایا بھی جاتا ہے کہ جو جامعات کے طلبہ ہیں جو علم دین حاصل کر رہے ہیں یہ دیگر طلبہ سے بہت مروب نظر آتے ہیں, ان میں احساس کمتری پائی جاتی ہے. تو یہ واقعی ایسا ہے یا یہ کچھ اور ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ ارشاد کریں. طلبہ میں احساس کمتری یہ بڑا پرانا سوال ہے, یعنی شاید کو 14-15 سال سے تو میں سنتا آ رہا ہوں. یہ احساس کمتری کے بارے میں عرض کروں گا کہ یہ عالمگیر مرض ہے. جیسے زکام اور بخار عالمگیر مرض ہے نا, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ امریکہ والوں کو بخار نہیں چڑھتا, پوری دنیا میں سب کو بخار چڑھتا ہے. اسی طرح احساس کمتری جو ہے یہ آپ یقین رکھیں کہ آپ سے زیادہ یہ جو دنیا دار ہیں یہ ان کو ہوتا ہے. مثلا آپ میں سے کتنے اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ جن کو 100 کے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, 500 کے مجمع کے سامنے کھڑا کر دیا جائے, وہ بیان کر دیں گے؟ آپ اسی 500 کے سامنے کسی دوسرے پیسے والے کو کھڑا کر دیں, اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جائیں گی. تو اب یہ خوف اور احساس کمتری کا شکار وہ ہوتا ہے, آپ نہیں ہوتے. تو احساس کمتری جو ہے یہ ایک عالمگیر چیز ہے. دنیا میں اس پر ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں,
احساس کمتری کے اوپر انفیریئر کمپلیکس کہتے ہیں اس کو، اس پر ہزاروں کتابیں، اور سب سے زیادہ انگریزوں کی، سب سے زیادہ انگلش میں ہے اور انگریزوں کی ہے۔ اب انگلش میں اور انگریزوں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زیادہ اس میں مبتلا ہے، تبھی ان کے ہاں کتابیں زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ احساس کمتری جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے صرف دینی طلباء میں یا بقیہ میں نہیں، یہ سب میں ہوتا ہے۔ اسی لیے دنیا میں اس پر ڈھیر کتابیں، ہاؤ ٹو اوور کم یور شائنس، ہاؤ ٹو گیٹ کانفیڈینس، یہ اس طرح کے نام کی، کیسے آپ اعتماد حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آپ خود اعتمادی حاصل کر سکتے ہیں، ایسی کتابیں دنیا میں بھری پڑی۔ اب یہ ہے کہ بہرحال اگر ہمارے طلباء میں ہے تو نہیں ہونا چاہیے۔ اب نہ ہونے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں، نہ ہونے، اس احساس کمتری کے آپ لفظ پر غور کریں۔ احساس کمتری، اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے، اس کا تعلق احساس کے ساتھ ہے۔ آپ کی جو محسوسات ہیں اسی کے مطابق جو ہے نا یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی محسوسات میں اگر کمتری ہے تو آپ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ آپ کی محسوسات کے اندر اگر برتری ہے تو آپ احساس برتری کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ کے محسوسات میں خود اعتمادی ہے تو آپ خود اعتمادی کا جو ہے نا وہ یعنی حامل ہوں گے، خود اعتمادی آپ کے پاس ہوگی۔ اب خود اعتمادی کیسے پیدا ہو اور کمتری کا احساس کیسے ختم ہو؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ دین اور علم کی عظمت جو ہے یہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ دین اور علم کی عظمت دل میں ہونی چاہیے۔ ایک بہت پیسے والا جو آدمی ہوتا ہے نا، وہ عام طور پہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ یعنی یہ ہمارے جو مشاہدے کے اندر کہ عام طور پر پیسے والا آدمی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ اسے پیسے پر مان ہے، پیسے کی اس کے نزدیک قدر و قیمت ہے۔ وہ پیسے کی قدر و قیمت جو ہے اس کو کمتری کے احساس میں مبتلا نہیں ہونے دیتی، اور جس کے پاس پیسہ ہے وہ احساس برتری کا شکار ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی دین کو یہ سمجھتا ہے کہ دین سے بڑی دولت کوئی نہیں، علم کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ علم سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں، تو جب سب سے بڑی دولت اس کے پاس ہے اور اس کے یہ احساس بھی ہے تو کمتری کا احساس کیوں کرے گا؟ یعنی آپ کو اہل علم کے اندر ایسے ملیں گے جن میں کوئی احساس کمتری نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم لوگوں کو کوئی احساس کمتری نہیں۔ ہم کھرپتی کے درمیان بیٹھے ہیں یا دنیا کے بڑے سے بڑے پرفارمر اور جس آدمی کے پاس بھی بیٹھ جائیں، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ جناب ہم ان سے کم ہیں۔ ایک وہ ہے کہ یعنی آج اس کے اعتبار سے کہ آدمی اپنے عمل کے اعتبار سے یہ سمجھتا ہے کہ یار میں بھی گناہ گار آدمی ہوں، لیکن وہ جو دنیاوی جس کو آپ احساس کمتری کہتے ہیں وہ احساس کبھی نہیں ہوتا کہ یار یہ پیسے والا ہے تو یہ حسن والا ہے تو یہ مال والا ہے تو یہ دولت والا ہے، یہ کمال والا ہے۔ بھئی یہ ہے تو ہم کون سے بالکل کنگلے پڑے ہوئے، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی توفیق دی ہے، ہمیں علم کی دولت عطا فرمائی ہے۔ الٹا یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو یہ دیکھنے میں کہ دوسرے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ تو اگر دین کی عظمت اور علم کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا ہے نا، من یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو طلباء جو ہیں یہ تو وہ ہوئے کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ طلباء تو وہ ہوئے کہ جو گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے۔ تو اب یہ احساس اگر ہمارے دلوں میں ہو کہ طلباء وہ ہیں، طلباء کی یہ فضیلت ہے، طلباء کی یہ فضیلت ہے، اگر یہ احساس ہو تو پھر کمتری کا احساس نہیں ہوگا، پھر ایک عظمت کا اور ایک خوبی کا احساس ہوگا۔ یعنی وہ تکبر اور اس میں تو نہ آئے حب جا کے اندر، لیکن احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز بہرحال فائدے مند ہے۔ تو دین کی عظمت اور علم کی عظمت یہ دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اب یہ ہے کہ دین اور علم کی عظمت ہو تو ساتھ علم بھی ہو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفت کے اندر ہی پراؤڈ فل بنے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم تو جو ہے نا وہ دیندار ہے اور ہم تو علم والے۔ علم کتنا ہے؟ علم سارے کا سارا الماری میں ہے، باکس میں ہے، صندوق میں ہے، کتاب میں ہے، تو وہ سائیڈ میں رکھا ہوا ہے۔ علم وہ ہے جو آپ کے سینے کے اندر ہے۔ تو علم آپ کے اندر موجود ہو تو پھر آپ کا احساس بلند ہوگا، اور علم اندر نہیں ہوگا اور کسی الماری میں کتابوں میں بند پڑا ہوگا تو پھر آپ کے اندر احساس برتری نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا علم کی عظمت بھی ہو اور ساتھ میں حصول علم بھی ہو۔ پھر یہ ہے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا احساس کمتری کم ہوتا جائے گا۔ پھر ایک اور بات ہے، علم دین کے ساتھ علم دنیا بھی سیکھیں۔ احساس کمتری کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم
جو دنیاوی علوم ہے ان سے بالکل دور ہو جاتے ہیں. یعنی جنرلی ہمیں بالکل ہی معلومات نہیں ہوتی، نہ ہمیں کبھی کسی سائنس کی چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ عمرانیات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ نفسیات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ سماجیات کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ معاشرت کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، نہ دنیا کے اندر بڑے پیمانے پہ کیا ہو رہا ہے، عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے، ہمیں ان میں سے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کہیں بھی بیٹھتے ہیں اور دوسرا شخص اپنی معلومات بیان کرتا ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. یار اس کا تو بڑا نالج ہے بھائی، ہمارا تو بالکل ہی نہیں. تو بھائی جو نالج اس کو ہے وہ آپ بھی حاصل کر لیں. تو علم دین کے ساتھ علم دنیا جو ہے یہ ساتھ میں جو ہے نا یہ حاصل کرتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے کالج میں داخلہ لے لیں، وہ تعلیمات اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے، لیکن جنرلی کتابیں تو مارکیٹ میں بہت ملتی، مفت کے اندر بہت ملتی ہیں. اگر کوئی نیٹ استعمال کرنے والا تو اس کے لیے تو کتابوں کی حد ہی کوئی نہیں. لاکھوں کروڑوں کتابیں دنیا کے اندر موجود ہیں. تو جنرل معلومات کے اوپر جو کتابیں ہوں، جو جنرل معلومات ہوں، اس طرح کی کتاب زندگی کے بارے میں، آدمی کی روحانیت کے بارے میں، آدمی اچھی زندگی کیسے گزارے، اس اعتبار سے جو اس طرح کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کریں. اب تو ہمارے یہاں بھی المدینہ العلمیہ کی بہت ساری اس طرح کی کتابیں ہیں، جلد بازی کے نقصانات. تو اب یہ جلد بازی کے نقصانات جو ہے نا یہ 20% آپ اس کو مذہبی سمجھ لیں اور یہ 80% دنیاوی کتاب ہے کہ اس میں معاشرے کا ہی نقشہ کھینچا گیا کہ لوگ جلد بازی کرتے کہاں پر ہیں. سڑک پار کرنے میں جلد بازی ہے، بیرون ملک جانے کے اندر جلد بازی ہے، اور بہت ساری چیزیں. تو علم دین کے ساتھ علم دنیا ہو تو احساس کمتری جو ہے نا وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. تو لہذا ایک طریقہ یہ بھی ہے. ایک اور بھی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا احساس کا تعلق آدمی کی اپیرنس سے ہوتا ہے، یعنی جو ہمارا حلیہ ہوتا ہے نا اس کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے. اگر آپ کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے نا تو احساس کمتری پیدا ہوا ہی ہوگا. یعنی آپ خود غور کر لیں کہ آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں اور آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے 5 آدمیوں کے 5 کے کپڑے صاف ہیں، آپ میں احساس کمتری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اب آپ کے کپڑے اگر صاف ہیں تو آپ میں احساس کمتری نہیں ہوگا. اسی طریقے سے آپ کی جو ہے وہ اگر آپ کا جو ہے نا وہ آپ کا بیٹھنے کا انداز اگر وہ مہذبانہ ہے تو آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا. تو بہت ساری چیزوں اچھا اسی طرح آپ کی گفتگو اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے تو آپ کو احساس کمتری نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی جو بنیادی چیز ہوتی ہے نا وہ تو بولنا ہوتا ہے. آپ کو اگر بولنا آتا ہے نا تو پھر تو میرے کپڑوں کے ساتھ بھی سب کچھ چل جاتا ہے. بولنا نہیں آتا تو آپ بھلے جو ہے نا وہ دنیا کے سب سے مہنگے کپڑے پہن لے تو بھی شاید اتنا فرق نہیں پڑتا. بولنا سیکھیں. آپ کو بولنا ہے، کسی جگہ آپ بیٹھیں اٹھیں جائیں آئیں، کسی محفل مجلس میں شرکت کریں تو آپ کو بولنا آنا چاہیے. اب بولنے کے مواقع جتنے آپ کو یہاں دعوت اسلامی کے ماحول میں میسر ہیں یہ دنیا کے اندر کہیں نہیں ہو سکتا. یعنی یہاں تو یوں کہہ لیں کہ آپ کو پریکٹس کرنے کے ہزاروں مواقع، یہاں تو ہر وقت نیچے مجمع لگا ہوا ہے. آپ کسی کو پکڑ کے بیٹھ جائیں اور اس سے جو ہے وہ باتیں اور اپنا علم شیئر کرنا شروع کریں، یعنی دین کی باتیں بتانا شروع کریں، اخلاقیات کی دیگر چیزیں بتانا شروع کریں، 1 ہفتے کے اندر آپ کو بولنا آ جائے گا. سبق سنانا شروع کریں، اس سے بولنا آ جائے گا. سبق سنانا شروع کریں. یعنی بولنے میں اصول ایک ہے، بولنا بولنے سے آتا ہے. یہ ایک دنیا کا اصول ہے. بولنا بولنے سے، بولنا پڑھنے سے نہیں آتا. آپ یہ کہہ لیں کہ میں بولنے کے اوپر 100 کتابیں پڑھ لوں تو مجھے بولنا آ جائے گا، کچھ بھی نہیں آئے گا. بولنا بولنے سے ہی آئے گا. یہی طلبہ ہوتے ہیں نا کہ وہ سبق یاد کیا ہوتا ہے، صبح سنایا نہیں جاتا، پھر کہتے ہیں استاد صاحب یاد تو ہوتا لیکن بھول گیا. ہاں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کئی طلبہ ہوتے ہیں اس طرح کے، کئی ایسے ہوتے ہیں سب سے یاد تھا آپ کے سامنے آگے بھول گیا. یہ بھی بہت سارے طلبہ کا ہوتا ہے. تو یہ کچھ استادوں پر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ استاد سنے گا تو آیا گیا بھی بھول گیا، دوسرا سنے گا تو جو نہیں بھی آتا وہ بھی آ جائے گا. لیکن بہرحال اس کے پیچھے اصل وہی چل رہا ہوتا ہے، وہ احساسات ہی آدمی کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈر کا احساس، خوف کا احساس، شرم کا احساس، کمتری کا احساس. تو ان کو تھوڑا سا ان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور اس میں بنیاد میں نے وہ عرض کر دی ہے کہ اگر آپ کو اچھا بولنا آتا ہے تو پھر آپ دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہیں. اچھے بولنے والے کو تو وہ آج دنیا کے عقل مند سے عقل مند آدمی بھی جو نا وہ اچھا بولنے والے سے متاثر ہو ہی جاتا ہے. اچھا بولنا آتا ہے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں وہی عرض کیا کہ جتنے مواقع ہمیں میسر ہیں اتنے نہ کسی دوسرے جامعہ میں نہ کسی اسکول کالج کے اندر ہوتے ہیں. یعنی اسکول کالج کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ طالب علم باہر نکلے اور کسی کو بولے کہ یار میں آپ سے کچھ بات کرنا ہوگا، بھائی معاف کرے یار کیا بات کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ کے لیے تو یہ مسئلہ ہی نہیں. ہمارے جتنے بھی جامعات ہیں مسجدوں کے ساتھ ہیں یا اکثر فضان مدینہ کے ساتھ ہیں، اجتماع ہوتے ہیں، ہمارے قافلے ہیں،
ہمارے انفرادی کوشش، ہمارا علاقائی دورہ. اب علاقائی دورہ کیا ہے؟ گفتگو ہی ہے. آپ کی انفرادی کوشش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سننا یا بولنا؟ بولنا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح یہ اجتماع میں شرکت کے بعد جو انفرادی کوشش ہے وہ کیا ہے؟ سننا یا بولنا؟ بولنا. تو آپ کے جتنے، اسی طرح قافلے میں جاتے ہیں اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ بولنے کے اوپر مبنی. ہم بہت ساری چیزوں کا ایک پہلو لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا، اجتماع میں شرکت، انفرادی کوشش، اس کو ہم ایک خاص اس میں تو لے لیتے ہیں کہ یار یہ ہماری تنظیمی وہ ہیں ذمہ داریاں، یا جو ہے نا یعنی جیسا احساس، یہ تنظیمی ذمہ داریاں پابندی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو دوسرے وے سے بھی دیکھیں، یعنی ایک تو یہ تنظیمی ذمہ داری ہے، دوسرا اس کے اندر جو ہمارے لیے ثواب ہے، اور تیسرا اس کے ذریعے جو ہمیں اسپیکنگ پاور حاصل ہوتی ہے، جو بولنے کی قوت ملتی ہے، وہ ہمیں زندگی کے اندر ہم کہاں کہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اگر مختلف چیزیں کی جائیں، صفائی کے حوالے سے، گفتگو کے حوالے سے، حصول علم کے حوالے سے، علم اور دین کی عظمت دل میں پیدا کرنے کے حوالے سے، تو پھر احساس کمتری جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. تو یہ آسان طریقہ ہے. ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب ایک سوال اور ہے، یہ بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ طلبہ مختلف جگہوں سے آئے ہوتے ہیں، پھر ساتھ رہنا ہوتا ہے، ہاسٹل میں رہتے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لینے دینی، تو خودداری جو ہے وہ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خودداری نہیں ان کے اندر. تو یہ خودداری کیسے ہے؟ خودداری ہے کیا چیز، یہ پیدا کیسے ہو؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے. دیکھیں، خودداری کے لیے آسان لفظ استعمال کریں تو استغنا کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں. استغنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مستغنی ہونا، یعنی دوسرے کا محتاج نہ ہونا، دوسرے سے اپنی احتیاج کو ختم کر دینا. استغنا کا فائدہ بہت ہوتا ہے. اسی کے لیے دوسرا لفظ زہد بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زہد بھی بیسیکلی یہ استغنا ہی ہے، اور وہ خودداری کے اندر بھی ہوا ہے. خودداری میں تھوڑا سا دوسرے سے تعلق بن جاتا ہے، زہد کے اندر مال کا مفہوم ذرا زیادہ لیا جاتا ہے. ایک حدیث مبارک ہے، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمائے کہ میں ایسا کیا کروں کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب بن جاؤں اور لوگوں کی نظر کے اندر بھی محبوب بن جاؤں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے، اور جو دنیا میں ہے اس سے بے رغبت ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. کیونکہ آدمی مال دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے، بے رغبتی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. کیونکہ جو دنیا کی محبت سے بچے اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے. اور جو لوگوں کے ہاتھوں میں موجود شے سے بے رغبتی کرے لوگ اس سے محبت کریں گے. مثال کے طور پہ میرا ایک جاننے والا ہو، اگر میں ہر دوسرے تیسرے دن یا 15ویں دن میں اسے کوئی نہ کوئی مانگتا ہی رہوں تو اس کے دل میں میری محبت نہیں پیدا ہو سکتی. اور اگر میں اس کے ساتھ رہوں اور میں اس سے کچھ بھی نہ لوں، وہ مجھے آفر بھی کرے تو میں کہوں یار بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، حاجت نہیں ہے مجھے اتنی، ضرورت نہیں، میرا ہے گزارا. وہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ دیکھے گا کہ یار یہ آدمی بہت اچھا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا استغنا، اپنی خودداری اور اپنی بے رغبتی ظاہر کرتے ہیں تو لوگ محبت کرتے ہیں. تو خودداری جو ہے یہ استغنا کا نام ہے. اب یہ کیسے حاصل ہو؟ خودداری ختم کیوں ہوتی ہے؟ خودداری کا الٹ کیا ہے؟ یوں کہہ لے کہ مال کی محبت یا اشیاء کی محبت. تو اشیاء کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت، حرص، لالچ، طمع، یہ اگر چیزیں کم ہوتی جائیں گی تو خودداری پیدا ہوتی جائے گی. خودداری ختم اس لیے ہوتی ہے جب آدمی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں یا دوسرے کے مال پر نظر رکھنا چھوڑ دیں تو خودداری پیدا ہو جائے گی. اب اس کے حصول کا طریقہ کیا؟ اس کے حصول کا ایک طریقہ وہی ہے کہ اپنی طمع کچھ کم کرے. ہماری بہت ساری، ہمارا گزارا ہوتا، مثال کے طور پہ کیا ہے، ایک آدمی کا گزارا 15,000 روپے میں ہو جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، لیکن 15,000 میں اس کا گزارا کیا ہوگا؟ اس کا گزارا ہوگا 15,000 کے اندر جو اس کی ضروریات زندگی ہے. اگر اس کے ساتھ وہ یہ کہے گا نا کہ 50,000 کا موبائل ہو، 70,000 کا آئی پیڈ ہو، 80,000 کا لیپ ٹاپ ہو، اور بہترین قسم کے 2-2, 3-3 ہزار روپے کے میرے جوڑے ہوں، اور چشمہ میرا جو ہے نا وہ 1,500 روپے سے کم نہیں ہونا چاہیے. اب یہ تو 15,000 میں پورا نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے اس کو اپنی خودداری کو جو ہے نا ذرا جواب دینا پڑے گا.
کیونکہ اس کی کمائی کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے تو اب اس کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یا دوسرے الفاظ میں بولے ترکیب بنانا پڑے گی، خود بنانا پڑے گی یا کسی کو بولنی پڑے گی، تو پھر یہ والی چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ یعنی آپ اپنی ان خواہشات کو ختم کر دیں۔ آپ کو جو ہے اگر اپنی کمائی سے اگر آپ کو 30-40 ہزار والا موبائل نہیں مل رہا تو ٹھیک ہے، نہیں مل رہا تو نہ صحیح، 3,000 والے کے اندر سے بھی تو آواز ہی آتی ہے نا، پانی تو نہیں نکلتا، آواز ہی آتی ہے اس میں سے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں، کتابیں آپ کو، کتابوں کے لیے بھی خودداری جو ہے نا وہ بیچ دی جاتی ہے کہ آپ کو کتابیں چاہیے، یار کیا کریں، کسی کو بولتے ہیں، کسی کو نہ بولیں، لائبریریاں بہت ہیں، آپ کے دوست ہوں گے ان کے پاس بھی کتابیں ہوں گی، اتنا آپ نے پڑھنا ہی کہاں ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ آپ کو لاکھ روپے کی کتابیں چاہیے۔ جتنا ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اتنا ہم لائبریری کی کتابیں بھی لے سکتے ہیں، اتنا ہم جو ہے وہ کسی دوسرے سے عاریتاً بھی کتاب لے سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے یعنی اپنی ضروریات کو کم کرتے جائیں، اپنی خواہشات کو کم کرتے جائیں، خودداری آپ کے اندر پیدا ہوتی جائے گی۔ پھر یہ ایک اور چیز اس میں خودداری پیدا کرنے کے لیے مانگنے کی جو مذمت ہے، مانگنے کی مذمت، اس کو ایک مرتبہ اچھی طرح پڑھ لیں کہ مانگنا جو ہے وہ اس کی احادیث کے اندر بلا ضرورت مانگنا تو جیسے ایک حرام ہے نا، اور جہاں موضع ذلت ہے وہاں پر مانگنا حرام ہے، لیکن جہاں پر مانگنا حرام نہیں ہے لیکن مذموم ہے کہ بلا وجہ یہ آدمی ہر ایک سے ارے یار موبائل دینا، ایک کال کرنی ہے، کال اتنی کوئی ضروری نہیں ہوتی، یہ چھوٹی سی چیز اس سے مانگ لی، چھوٹی سی چیز اس سے مانگ لی، چھوٹی سی چیز اس سے مانگ لی، یہ اس طرح کی چیزیں اپنی عادت سے خارج کر دیں۔ اور وہ جو بزرگان دین کے واقعات ہیں جن کے اندر خودداری اور دوسروں سے استغنا کے واقعات ملتے ہیں، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خودداری کے حوالے سے بیان فرمایا، سوال کے ممانعات کے اوپر فرمایا، تو صحابہ کرام کی کیا حالت تھی کہ کسی کا اگر گھوڑے پر یا اونٹ پر چلتے ہوئے اگر اس کا کوئی سامان نیچے گر جاتا، کوڑا بھی اگر نیچے گر جاتا تو وہ کسی سے بولتا نہیں تھا اٹھا کے دینا، کہ یہ بھی دوسرے سے فائدہ لینا ہے، وہ خود نیچے اترتا اور کوڑا اٹھا کر جانا دوبارہ سوار ہو جاتا۔ تو اب یہ خودداری ہے، یہ استغنا ہے، اصل میں یہ دوسرے سے احتیاج کو ختم کرنا ہے۔ تو بزرگان دین کے جو واقعات ہیں تھوڑا سا ان کا مطالعہ کیا، جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور اگر وہ ریاست نان پارا کے جو ہے وہ رئیس کی شان کے اندر، نواب کی شان کے اندر اگر قصیدہ لکھ دیا جائے تو بڑا اچھا فائدہ ہو جائے گا، تو آپ نے کیا کیا؟ وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور آخری شعر میں فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں۔ تو یہ کیا، یہ استغنا ہے، اصل میں یہ خودداری ہے کہ یہاں اس کی شان میں قصیدہ پڑھتے تو نوابوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قصیدہ شان میں پڑھ دیا، جتنے بڑے آدمی نے پڑھا اتنا زیادہ انعام دے دیا، بہت بڑے آدمی نے پڑھ دیا تو اس کو جناب کو گاؤں الاٹ کر دیا، اس کو بہت بڑی اس کو جاگیری دے دی، اس کو لاکھوں کا انعام دے دیا۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے صاف فرما دیا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میرا دین پارائے نہ نہیں، روٹی کا ٹکڑا میرا دین نہیں کہ مجھے فلاں جو ہے وہ سیٹھ صاحب کے یہاں، فلاں نواب صاحب کے یہاں اچھی روٹی مل جائے گی، اچھی بوٹی مل جائے گی، اچھا کھانے کو مل جائے گا، وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ توجہ کرے گا میری طرف، تو فرمایا کہ میرا دین پارائے نہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو خودداری ہے یہ آدمی کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر طلبہ جو ہیں، طلبہ ہیں یا علماء ہیں، یا آپ طلبہ علماء بن رہے ہیں، ان کا اصل کام ہی نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا ہے۔ عالم دین کا اصل کام یہ ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا۔ اب اگر خودداری نہیں ہوگی نا تو آپ برائی سے منع نہیں کر سکتے۔ جس سیٹھ سے آدمی پیسے لے یا کوئی منفعت حاصل کرے، اس کی کسی برائی سے اس کو منع کر سکے، ایسا ہوتا نہیں۔ لاکھوں میں اگر کوئی ایک ہوگا تو ہوگا، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، ان کے پاس ایک بلی تھی، اور اس بلی کے جو چھچڑے تھے وہ ایک قصاب سے لیا کرتے تھے، گوشت فروش سے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ قصاب نے جیسے مثال کے طور پہ گوشت تولنے کے اندر اس نے ڈنڈی ماری کسی کو دینے کے اندر۔ اب ان بزرگوں کا ذہن بنا کہ اسے سمجھاؤں کہ بھئی یہ تو جائز نہیں ہے اس طریقے سے کرنا۔ یہ اس کے پاس گئے اور اسے جا کے کہا کہ بھائی یہ جو تم نے یہ کیا ہے نا یہ درست نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، غلط ہے یہ۔ اس نے آگے سے وہی جواب دیا جو پھر پیسے والے دیتے۔
کہ بھائی مجھے منع کر رہے ہو, تمہاری بلی کے چچڑے تو میرے پاس سے جاتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ جناب پہلے میں گھر جا کے بلی کو ذبح کیا ہے, اس کے بعد ہی آپ کے پاس آیا ہوں. پہلے بلی کو ذبح کیا تبھی آپ کے پاس آیا ہوں. مراد یہ کہ پہلے تمہارے ساتھ جو میرا حصول منفعت کا تعلق تھا اس کو میں نے ختم کیا, تبھی یہ جرت پیدا ہوئی ہے کہ تمہیں منع کر رہا ہوں. تو یہ جو نہی عن المنکر, گناہ سے روکنے کی, برائی سے منع کرنے کی جو ہمت پیدا ہوتی ہے, وہ ہمت ہی آدمی میں تب پیدا ہوتی ہے جب اس کے اندر خودداری ہو, استغنا ہو. اگر استغنا خودداری نہیں ہوگی تو پھر بہرحال یہ نہی عن المنکر والا فریضہ آدمی سر انجام نہیں دے سکتا. یہ طلبہ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سمجھ یہ آتا ہے کہ دوسروں سے یہ سوال نہ کریں, احتیاط سے یہ محفوظ رہیں, لیکن مجلس انتظامیہ جو سہولیات ان کو دیتی ہے اس کا مطالبہ کرنا, وہ لینا, کیا یہ بھی خودداری کے منافی ہے؟ حق کا مطالبہ کرنا اور ہوتا ہے, حق کا مطالبہ کرنا یہ اور ہے, اور جو آدمی کا حق نہیں ہے اس کا مطالبہ کرنا اور ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. مثال کے طور پہ مجھے کال کرنی ہے کسی کو اور موبائل ہے آپ کے پاس, میرے پاس موبائل نہیں ہے. اب میں آپ سے کہوں کہ یار مجھے ذرا موبائل دینا, میرا یہ حق نہیں ہے کہ آپ مجھے موبائل دیں. تو یہ ہے جو سوال کرنے کے اندر آئے گا, جو خودداری کے خلاف ہوگا. لیکن اگر میں مثال کے طور پہ آپ کا اجیر ہوں اور میں آپ کے پاس کام کرتا ہوں تو تنخواہ دینا تو آپ کی ذمہ داری ہے. اب آپ تنخواہ کے موقع پر نہ دیں تو وہ تو میں مطالبہ کروں گا آپ سے کہ بھئی مجھے میرا مشارہ تو دیا جائے. تو جو آدمی کا حق ہوتا ہے, طلبہ کی وہ چیزیں کہ جو طلبہ کا حق ہیں, یعنی اصولی طور پر طے ہیں, طلبہ کو کھانا ملے گا اور اچھا کھانا ملے گا, ان کو جو ہے وہ رہائش ان کو صفائی اور ستھرائی والی ملے گی, دیگر جو سہولیات ہیں وہ ان کو ملیں گی. وہ اگر نہیں ملتی تو اس کے مطالبے کا حق ہے, اس کا مطالبہ وہ یقیناً کر سکتے ہیں. اس کی جو حدود و قیود ہیں اس کے اندر ہی, یعنی وہ نہیں ہے کہ وہ ہڑتال اور جلوس نکال رہے ہو کہ ہماری سہولیات ہے, ایسا نہیں. لیکن یہ ہے کہ باہر اس کا مطالبہ کر سکتے کہ بھئی ہمارے کمرے کے اندر یہ مسئلہ ہے. ہماری مثال کے طور پہ آپ کے کمرے کا وہ فین خراب ہے, اب فین خراب ہے تو آپ اس کا مطالبہ تو کریں گے کہ بھئی اس کو تو صحیح کروا دو, یہ تو ہمارا حق ہے. تو جو حق ہے اس کا مطالبہ کرنا یہ اس کسی برائی کے ذمن میں نہیں آتا, الا یہ کہ مطالبہ کرنے کا انداز غلط ہو جائے. باقی وہ جو حق نہیں ہے, جیسے طلبہ جو ڈھیروں ڈھیر ایک دوسرے سے مانگتے ہیں, اس سے چپل مانگی تو اسے ماما مانگا, تو اسے چادر مانگی تو اسے یہ مانگا, تو اسے وہ مانگا, اس سے پین مانگا, اس سے کتاب مانگی, یہ حتی الامکان جب تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تب تک آپ ایک دوسرے سے کسی بھی قسم کا سوال نہ کریں, نہ پیسے کا, نہ سامان کا, نہ کسی اور چیز کا. آپ نے حق کی بات ارشاد فرمائی کہ طلبہ کو کھانا حق ہے, رہائش حق ہے. اب ایک طالب علم وہ افورڈ کر سکتا ہے, کھانا خود کھا سکتا ہے, یہ چیزیں لے سکتا ہے, لیکن انتظامیہ سہولت دیتی ہے, تو اب بھی اس کا لینا یہ خودداری کے منافی کہلائے گا؟ یہ دیکھیں ایک ہوتی ہے وہ خودداری کے جس کے برخلاف کرنا جو ہے نا معیوب سمجھا جاتا ہے, معیوب سمجھا جاتا ہے. یہ وہ تو نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. جیسے سبیل لگی ہوتی ہے نا پانی کی, تو اب ایک آدمی خود افورڈ کر سکتا ہے کہ وہ دکان سے پانی خرید کے پی لے, تب بھی سبیل سے پینا اس کے لیے منع نہیں. ٹھیک, تو کچھ چیزیں وہ ہیں جو خودداری کے اس اعتبار سے خلاف نہیں ہوتی. ہاں ایک خودداری کا بہت اعلیٰ معیار کہہ لیں آپ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ جب میں اپنے سارے خرچے افورڈ کر سکتا ہوں, اپنا کھانا پینا ساری چیزیں کر سکتا ہوں, تو میں یہ چندے کی رقم سے, صدقات اور زکوٰۃ کی رقم سے میں کھانا نہیں کھاتا, تو یہ اچھی بات ہے. اس طرح کے تو بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں. ضمن اسی کے ضمن میں ایک سوال کہ وہ آتے ہیں ایک علاقے سے, ساتھ ہی ایک دوسرے طالب علم اسی علاقے سے آتے ہیں, وہ بائک والے ہیں, یہ ویسے ہی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جا ہی رہے ہیں جامعہ میں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں. تو اب یہ سوال کرنا, اس طرح جانا, اس کا کرایہ نہیں لگ رہا, اس نے آنا یہیں پر ہے, ایک ہی درجے میں, ایک ہی جامعہ میں, تو یہ اس طرح کے جو معاملہ, یہ کئی طلبہ ایسا کرتے ہیں. کرایہ تو نہیں لگ رہا, لیکن بھارا پیٹرول زیادہ تو خرچ ہوتا ہے. بائک کے اوپر ایک آدمی بیٹھے گا تو پیٹرول کم خرچ ہوگا, دو بیٹھیں گے تو پیٹرول زیادہ ہی خرچ ہوگا, تو باہر اس کے اوپر پیسے تو لگتے ہیں. اب کسی نے آنا کورنگی سے یہاں تک پہنچنے کے اندر لازمی بات ہے سفر بہت لمبا ہے, پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا. یہ اگر کوئی طالب علم اس سے بچنا چاہے تو بہت اچھا ہے, اسے بچنا چاہیے. اور خاص طور پہ اس صورت میں کہ جب دوسرے کو برا لگے یا وہ اس کو ناپسند کرے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے آدمی منع کر نہیں پاتا, لیکن اس کو پسند نہیں ہوتا کہ وہ جو دوسرے کو یوں ساتھ لے کر جائے, وہی اس کے ذہن میں اپنے پیٹرول کا خرچہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, وہ اسے پسند نہیں کرتا, لیکن بیچارہ مروت کے اندر منع بھی نہیں کر پاتا. ایسی صورت میں بچنا بہتر ہے, الا یہ کہ ایسی آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی اچھی دوستی ہے کہ پتہ ہے کہ اس کو اصلاً گرا نہیں گزرے گا, بالکل اس کو کسی بھی طرح اس کو جو ہے نا وہ برا نہیں لگے گا,
تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال بچنے کے اندر بہرحال اس کے اندر بہتری ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سوال یہ ہے کہ یہ انتظامیہ کو شکایت بھی ہوتی ہے مجلس کو کہ جب جامعہ میں طلبہ نئے نئے درجات کے اندر آتے ہیں، شروع کے درجات اولا ثانیہ ثالثہ، تو اس میں تو بڑا عمل کا جذبہ ہوتا ہے، مدنی انعامات پر عمل، چھوٹے جو جامعات ہیں جہاں 3 تک درجات ہیں، 4 تک ہیں، وہاں سے میسج بھی آئیں گے کہ اتنے طلبہ نے آج روزہ رکھا۔ اب جو آگے بڑھتے جاتے ہیں، بڑے درجات آتے جاتے ہیں، تو یہ عمل کا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ کچھ تو خیر درست وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ درست وجوہات بہت کم ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر کلام نہیں، ورنہ سارے بولیں گے ہماری یہی وجہ ہے بھائی، ہم اس لیے تھوڑا عمل کرتے ہیں۔ زیادہ تر تو یہ ہوتا ہے کہ غفلت ہوتی ہے، اور ایک اور چیز ہے، ایک حدیث مبارک ہے مسند احمد کی، کہ ایک تابعی نے یہ بیان کیا، ابو عبد الرحمن ان کا وہ ہے کنیت، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک صحابی نے بیان کیا کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن پاک کی 10 آیتیں سیکھتے، اور جب تک ان 10 آیتوں پر عمل نہیں کر لیتے تھے تب تک اگلی 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے۔ تو اس کے آخری الفاظ ہیں، وہ جو صحابی کے فرمان کے آخری الفاظ ہیں، وہ ہے فَعَلِمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ، ہم نے علم اور عمل دونوں کو سیکھا، علم اور عمل دونوں کو سیکھا۔ ہمارے ہاں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم سیکھا جاتا ہے، عمل نہیں سیکھا جاتا۔ علم سیکھنے آتے ہیں، عمل جبرن نافذ کیا جاتا ہے، وہ آپس کے اندر میچ ہی نہیں کرتا۔ یہ اس کے اندر ایک مین وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ علم غیر نافع کی علامت ہے، پھر کہ علم بڑھتا جائے عمل گھٹتا جائے، یہ علم غیر نافع کی علامت۔ علم نافع کی علامت یہ ہوتی ہے کہ علم بڑھتا جائے ساتھ میں عمل بڑھتا جائے۔ پھر اس کی ایک جنرلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شروع میں تھوڑی سی غفلت ہوتی ہے، آدمی علم میں مشغول ہوتا ہے تو کچھ چیزوں سے غافل ہوتا ہے، وہ غفلت پہ توجہ نہیں دیتا تو غفلت تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، پھر توجہ نہیں دیتا تو وہ اور بڑھ جاتی، اب وہ بڑھتے بڑھتے وہ دل کے اوپر غالب آ جاتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پورا دل ہی غافل ہو جاتا ہے، وہ قلب غافل و قلب صاہن والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، یہ وہ غفلت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ والی ہو، لیکن مثال اس کی دے رہا ہوں، جیسے ایک حدیث میں رکھے نا ترمذی شریف کی، فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہی رہتا ہے تو وہ نقطے بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہی وہ زنگ ہے جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ گیا۔ غفلت جو ہے یہ بھی زنگ ہوتا ہے، اور یہ زنگ جو ہے یہ آہستہ آہستہ چڑھتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ داخلہ لیا اور داخلہ لینے کے اگلے دن سے آدمی بے عمل ہونا شروع ہو گیا، یا عمل کے اندر کمی آ گئی، وہ غفلت بڑھتی جاتی ہے، آدمی توجہ دیتا نہیں ہے، غفلت بڑھتی جاتی، توجہ دیتا نہیں، غفلت بڑھتی جاتی، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا دل جو آدمی کا غافل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو تدارک ہے وہ کیا ہے، وہ اولا والا یا وہ دورے والا ہے؟ سب کے لیے تدارک یہ ہے، 3 چیزیں آپ سمجھ لیں، ایک اچھی سوچ ہے، ایک اچھی صحبت ہے، اور ایک اچھا مطالعہ ہے۔ کہ 3 کام آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ جو عمل کی کمی ہے یہ ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اچھی سوچ سے مراد یہ ہے کہ آپ علم کے ساتھ یہ ذہن بنا کے رکھیں کہ مجھے صرف علم نہیں سیکھنا، علم اور عمل سیکھنا ہے۔ یہ سوچ بنی رہے گی تو آپ اس کے مطابق پھر چلتے رہیں گے۔ تو پہلے تو اچھی سوچ، دوسرے نمبر پہ اچھی صحبت۔ جب ہمارے ساتھ پڑھنے والے جن کے ساتھ ہماری دوستی ہے وہ ہوتے ہی وہ ہیں جن کے ساتھ گپے ماریں تو موجیں کریں تو مستیاں کریں تو گھومے پھریں تو فون پہ لمبے لمبے باتیں کریں، جب اس طرح کے دوست ہوتے ہیں تو غافل کی صحبت غافل ہی کرے گی۔ آپ اپنے طلبہ میں اس طالب علم کو منتخب کریں جس کے بارے میں آپ کا یہ حسن ظن ہے کہ ماشاءاللہ یہ باعمل ہے، اس باعمل سے ہی اپنی جو ہے وہ دوستی رکھنے کی کوشش کرے اور اسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنے کی کوشش کرے۔ تو اچھی صحبت، اسی طرح بہت سارے ہمارے ذمہ داران کے اندر بڑے نیک اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اور تیسرے نمبر پہ اچھا مطالعہ۔ اچھا مطالعہ یہ ہے کہ جو آپ کے عمل سے متعلق ہو۔ ہمارے یہاں میں ہمیشہ سے یہ جامعہ کے اندر بھی یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ نور الرضا، قدوری، کنز اور ہدایت پڑھ لیتے ہیں لیکن کبھی خشوع و خضوع نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو خشوع والی نماز مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع والی نماز کا حکم دیا ہے، محض جو ہے وہ صرف اس نماز کا حکم نہیں دیا جو خشوع سے خالی ہے۔ تو اب ہمارے ہاں فرائض، واجبات، سنن، آداب، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن خشوع کا اس کے اندر نام و نشان ہے۔ تو جن
کتابوں کا تعلق عمل کے ساتھ، ان کتابوں کو منتخب کرے، ان کا مطالعہ کرے. اب عمل سے متعلقہ کتابیں بہت ساری ہیں. ہماری المدینہ العلمیہ کی کتابیں وہ بھی ہیں، بزرگان دین کی حکایات پر جو مشتمل کتابیں، جیسے تذکرۃ الاولیاء، تنبیہ المقترین ہے، احیاء العلوم ہے، کیمیہ سعادت ہے، یہ کتابیں ہوگی. یا بہت آسان کتاب عرض کروں تو ریاض الصالحین. ریاض الصالحین جو اردو ترجمے والی ہے، آپ تشریح والی بھی علمیہ چھاپ رہے ہیں لیکن ابھی وہ مکمل نہیں ہے، وہ اس کا اپنا فائدہ ہے، لیکن طلبہ اتنی لمبی ذرا پڑھنے سے اوائڈ کرتے ہیں. تو کم از کم ریاض الصالحین آپ کی عربی اتنی اچھی ہو کہ آپ عربی صرف اسی کو پڑھ لیں، اور اگر اتنی اچھی عربی نہیں ہے تو ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیں. تو ترجمے کے ساتھ آپ ایک حدیثوں کا مجموعہ پڑھیں گے، ریاض الصالحین یعنی نیکوں کے باغات. تو اس طرح کی کتابیں اگر آپ کے مطالعے میں ہوں گی تو پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. تو اچھی سوچ، اچھی صحبت اور اچھا مطالعہ، یہ تین چیزوں کا التزام کر لیں تو انشاءاللہ پھر علم کے ساتھ عمل بھی مسلسل بڑھتا جائے گا. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ. ابھی بھی سوالات باقی ہیں لیکن ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا ہے. جامعۃ المدینہ کے طلباء اس سلسلے میں سوالات کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرما لیجئے. یہ نمبر آپ کے جامعات میں بھی بھیج دیا گیا ہے، آپ کے نوٹس بورڈز پہ بھی لگا ہوگا. ایک مرتبہ پھر لکھ لیجئے 031226202725. اس نمبر پر آپ اس سلسلے سے متعلق سوالات کر سکتے ہیں. سوالات کی نوعیت آپ کے سامنے ہے کہ فقہی مسائل پر سوالات نہیں کرنے، جو آپ کے جامعہ سے متعلق اخلاقی تربیت، تعلیمی تربیت، اس سے متعلق جو سوالات ہیں وہ اب ہمیں اس نمبر پر میسج کیجئے. انشاءاللہ ممکنہ صورت میں ان کو اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا. اگر آپ میل کرنا چاہتے ہیں تو میل ایڈریس بھی نوٹ فرما لیجئے، فیضان علم @madanichannel.tv FAIZANILM @MADANICHANNEL.tv. تو اس میل آئی ڈی پر بھی آپ اس سلسلے کے لیے سوالات میل فرما سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے پیر والے دن صبح 10 بجے دوبارہ اسی سلسلے کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے